بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تخریج کی کتاب وہ ایک کتاب نہیں ہے، بیسیوں سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اصولی بحثیں بھی ہم کر رہے ہیں کلاس میں، تو اس کا دراسہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ شروع میں جیسے ہم نے تدریب الراوی کا انتخاب کیا، کچھ احادیث کا مطالعہ ہم کلاس کے انداز میں ارواء الغلیل سے کریں گے۔ تو پہلی حدیث جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے دراسہ لکھا ہے، اس میں ہمیں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ تو ابھی ہم ایک ایک لفظ بھائی جان روح اللہ صاحب پڑھیں گے، میں کچھ اس پر بات کروں گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی تخریج میں اور بھی حوالے جمع کرنے ہیں۔ راویوں پر بحث شیخ البانی صاحب نے کی ہے، مثلا 2 قول نقل کیے ہیں، تو آپ اور اضافے کریں اپنی ڈائری پر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کی 3 سندوں پر مثلا بحث کر رہے ہیں، ہے بھی 3 سندوں پر بحث، تو آپ کوشش کریں 2-4 اور سندیں اکٹھی کریں۔ میرے عزیزو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بڑے محدث کے منہج دراست الاسانید سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پھر آخری بات آپ نے یہ کرنی ہے، اسی حدیث کی تخریج اور تحقیق جو دیگر محدثین نے کی ہے، سندوں پر دراسہ کی ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ جب 2-3 اور بھی محدثین کا دراسہ پڑھیں گے، شیخ البانی صاحب کا بھی پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم، یہ فن اتنا پیارا فن ہے، اس کی لذت آئے گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ مثال کے طور پہ 2-3 کتابوں سے تخریج کر رہے ہیں، دوسرا کوئی محقق اور محدث ہو سکتا ہے 8-10 کتابوں سے تخریج کر رہا ہو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ 3 سندوں پر بحث کر رہے ہیں، دوسرا محدث 10 سندوں پر بحث کر رہا ہو۔ ایسے ہوتا ہے۔ تقابل کے انداز میں جب ہم ایک ہی حدیث کے 3-4 محدثین کے دراسے پڑھیں گے تو ہمیں بصیرت ملے گی، طریقہ کار ملے گا، جزوی اختلافات کی وجوہات ملیں گی۔ واضح؟ جی شیخانہ پڑھیں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخریج احادیث المقدمۃ۔ الحدیث الاول كل امر ذی بال ما لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر۔ رواه الخطیب والحافظ عبد القادر الرہاوی ضعیف جدا، وقد رواه السبکی في طبقات الشافعیة الكبرى من طریق الحافظ الرہاوی بسنده عن احمد بن محمد بن عمران حدثنا محمد بن صالح البصری بها حدثنا عبید بن عبد الواحد بن شریک حدثنا یعقوب بن عقاب الانطاکی حدثنا مبشر بن اسماعیل الاوزاعی عن الزہری عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ مرفوعا به الا انه قال فهو اقطع۔ قلت وهذا سند ضعیف جدا، آفته ابن عمران هذا۔ اللہ اکبر۔ ارواء الغلیل یہ تخریج ہے منار السبیل کی۔ منار السبیل فقہ حنبلی کی ایک معتبر ترین کتاب ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے شیخ البانی رحمہ اللہ پر۔ جتنی ہی وہ اہم فقہ حنبلی میں کتاب تھی، اتنی ہی زیادہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر توجہ کی، فقہ حنبلی کی تنقیح کی، تصفیہ کر دیا، تزکیہ کر دیا۔ واضح؟ تو یعنی جو کتابیں شیخ البانی رحمہ اللہ کے نظر میں بڑی بڑی اہم تھیں، فقہ شافعی کی کتابیں، فقہ حنبلی کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے ان کی احادیث پر دراسہ کیا کہ جس فقہ کی بنیاد صحیح احادیث پر نہیں ہے تو اس میں پریشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اہل الحدیث کی فقہ قرآن ہے اور صحیح احادیث ہیں۔ آپ نے دیکھا منار السبیل کے مصنف نے کہا رواہ الخطیب، آگے دوسرا ایک اور حوالہ دیا، تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے طبقات کبریٰ سبکی سے اس کی سند نقل کر رہے ہیں۔ سمجھ لگی؟ یعنی
طبقات کبریٰ سبکی کی کتاب ایک دور کی کتاب ہے، لیکن کتنی اہم ہے کہ وہاں بھی ہمیں ایسی سندیں ملتی ہیں جو عام کتابوں میں سندیں ہمیں نہیں ملتی۔ اب سبکی صاحب کے سامنے الرحاوی صاحب کی کتاب تھی، وہ وہاں سے انہوں نے نقل کی، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کے سامنے الرحاوی صاحب کی کتاب نہیں ہے۔ یہ قانون ہے تقریر تحقیق کا، اگر دوسری کتاب سے آپ کو کوئی حوالہ مل رہا ہے سند، تو اسی کا نسبت لے کر آگے وہ نقل کر دیں تاکہ امانت علمی قائم رہے۔ واضح؟ اچھا، پھر فرق کیا ہے دونوں، یعنی سند لکھی اور آگے وہ اضافہ بھی بیان کیا کہ وہاں یہ لفظ ہے لیکن یہاں یہ لفظ ہیں۔ سندیں اکٹھی کرنے سے، اصل دیکھنے سے فرق ضرور ملتا ہے، چونکہ لکھنے والا بھی انسان ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق خلاصہ کر رہا ہوتا ہے، مختصر بیان کر دیتا ہے نا، تو نظر التفات آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے اصل دیکھنے سے سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ بارک اللہ۔ شیخ نے اس پر حکم لگایا ضعیف جداً کا۔ میرے عزیزو، ضعف کی درجہ بندی ہے، ضعف کی درجہ بندی ہے، تو جو حکم کسی روایت پر ہونا چاہیے شیخ البانی رحمہ اللہ اصولوں کے مطابق وہی حکم لگاتے ہیں۔ اب شیخ البانی رحمہ اللہ کی نظر میں یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ ضعیف جداً ہے، یہ روایت موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف جداً ہے، حالانکہ ابن جوزی وغیرہ نے تو اس کو موضوع بھی کہا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں یہ موضوع کے لفظ کے قابل نہیں ہے، اس سے کم ہے، ضعیف جداً ہے۔ موضوع وہ آخری مرتبہ ہے ضعف میں۔ وقلت وهذا سند ضعيف جدا آفة ابن عمران هذا ويعرف بابن الجندي ترجمه الخطيب في تاريخه وقال كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه يعني التشيع. قال الازهري ابن عمران پر میرے بھائیوں نے دراسہ کرنا ہے، یہ ساری کتب سے اس پر دراسہ کرنا ہے، ان کے حالات کیا ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو قوال اور ملیں گے نہیں ملیں گے؟ ملیں گے تو وہ رف ڈائری پر لکھنے ہیں، میں کل دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ قال الازهري ليس بشيء. وقال الحافظ في اللسان وأورد ابن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي، فقال هذا موضوع ولا يتعدى الجندي. ثم رواه سبكي من طريق خارج بن مصعب عن الأوزاعي به إلا أنه قال بحمد الله بدل بسم الله الرحمن الرحيم. وخارجة هذا قال الحافظ متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه. امام ابن معین رحمہ اللہ اس روایت کی دو سندیں لائے ہیں، پہلی ابن جندی سے ہے، ابن عمران سے ہے، اور دوسری خارجہ سے ہے۔ واضح؟ یعنی سندیں اکٹھی کریں گے تو لفظوں کا فرق بھی آ گیا دونوں سندوں میں، اس نے بسم اللہ کا، اس نے بحمد اللہ کا، فرق آ گیا نا، اور دونوں سندیں جو دو راویوں سے مروی ہیں، دونوں راوی ہی سخت ضعیف ہیں۔ واضح؟ یہ طریقہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ وقد خالف هو الذي قبله محمد بن كثير المسيسي فقال في إسناده عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة به باللفظ الثاني بحمد الله. رواه سبكي من طريق أبي بكر الشيرازي في كتاب الألقاب. والمسيسي هذا ضعيف لأنه كثير الغلط كما قال الحافظ، والصحيح عن الزهري مرسلا كما قال دارقطني وغيره. وقد رواه موصولا من طريق قرة عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة باللفظ الثاني وهو المذكور في الكتاب عقب هذا، ويأتي تحقيق الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ومما سبق يتبين أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده فإنه خطأ بين. ولئن كان اللفظ الآتي يحتمل التحسين فهذا ليس كذلك لما في سنده من الضعف الشديد كما رأيت. تنبيه: عزى المصنف الحديث للخطيب وكذا فعل المناوي في الفيز، وزاد أنه في تاريخه ولم أره في فهرسه، والله أعلم. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منار السبیل کے مصنف نے اور علامہ عبدالرؤف مناوی نے فیض القدیر میں اس حدیث کی نسبت کی ہے خطیب کی طرف، تو خطیب سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تاریخ بغداد۔ فرماتے ہیں مجھے فہرست میں یہ روایت نہیں ملی۔
یہ دلیل ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے سامنے تاریخ بغداد کی فہرست تھی، وہاں دیکھی، وہاں نہیں ملی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں خود بھی شریک ہوں، ہم نے اس روایت کو تاریخ بغداد میں سرچ کرنا ہے۔ اللہ توفیق دے، آپ جوانوں کی نوجوان ہیں، ایک ایک جلد لے لیں تاریخ بغداد، ساری ادھر ہے تو ساری پڑھ دیں، حق تو یہ ہونا چاہیے۔ شاملہ ہے، وہاں سرچ کریں۔ یہ جو متعلقہ راوی ہیں ان راویوں کے حالات پڑھیں، یعنی مفصل دراسہ ہو، پھر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے سرچ کی جائے۔ واضح؟ یعنی ہمارے سلف نے ایک ایک نسبت کو ثابت کرنے کے لیے کئی مہینے لگا دیے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یعنی کچھ نہ کچھ منہج ملا ہے، تو انشاءاللہ کچھ ہم یہاں سے پڑھیں گے، پھر دیگر محدثین کی تخریجوں سے بھی پڑھیں گے۔ اس کا تقابل آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ نسب الرایا ہے، مسند احمد کی تحقیق ہے، سنن کبریٰ کی تحقیق ہے، وغیرہ وغیرہ کافی کتابیں ہیں۔ یہی حدیث وہاں بھی پڑھنی ہے، آپ کو فرق نظر آئے گا، تو پھر اصل ضرور دیکھنا ہے، اعتماد نظر آئے گا انشاءاللہ۔ کوئی سوال؟ یہ ابن صلاح والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس زمانے میں ہم کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں تعذر ہے، مشکل ہے۔ ہاں، یہ ابن صلاح رحمہ اللہ کا یہ قول معروف ہے۔ یہ ابن صلاح علوم الحدیث ابن صلاح کا وہ نسخہ جو تقید والی ذا کے ساتھ ہے، امام عراقی کی تخریج شرح والا، صفحہ 2829 ہے۔ اس کا جو معنی مشہور کیا گیا ہے وہ معنی نہیں، وہ مراد نہیں ہے ابن صلاح کی۔ ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ ابن صلاح نے کہا ہے کہ اب حکم نہیں لگا سکتا حدیث پر۔ بھائی ایسی بات امام ابن صلاح نے کہی نہیں۔ ابن صلاح کا قول شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں، ابن صلاح کا قول یہ ہے، یعنی جب ہم قول پر غور کرتے ہیں تو بالکل بات واضح ہے کہ ابن صلاح کی کہہ نہیں رہے جو ہم نے مراد لے لیا ہے۔ ابن صلاح فرماتے ہیں اذا وجدنا فيما يروى من اجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الاسناد ولم نجده في احاديث صحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات ائمه الحديث المعتمده المشهوره۔ یہ بات واضح ہے۔ آگے فرماتے ہیں فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، ہم اس حدیث کے صحیح ہونے کا حکم بالجزم لگانے پر ہم جسارت نہیں کریں گے۔ بالجزم حکم لگانے پر ہم جسارت نہیں کریں گے۔ بالجزم فقد تعذر في هذه الآثار الاستقلال بدراك صحيح بمجرد بار سنادي لأنه ما من سند من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في رواية لا ما في كتابه اما يشترط في صحيح من الحفظ والضبط والاتقان۔ تفصیل آگے تو ابن صلاح فرما رہے ہیں فقد تعذر في هذه الآثار، ہمارے ان زمانوں میں یہ مشکل ہے، متعذر ہے، مشکل ہے کہ ہم یعنی حدیث کا مجرد سندوں کو اکٹھا کر کے یا سندیں دے کر ہم حکم لگا لیں، یہ مشکل فرما رہے ہیں۔ اس میں تفصیل ہے، عرب نے تو مستقل اس پر بحوث لکھی ہیں اسی مسئلہ پر، اور ثابت کیا ہے کہ ابن صلاح کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں جی حکم لگانا ابن صلاح نے منع کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے منع، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ ابن صلاح رحمہ اللہ نے بذات خود کتنے حدیث پر خود حکم لگایا ہے، یہ بات میں نے پڑھی ہوئی ہے کرب کی۔ اور یہ نیچے التقید والی ذا امام عراقی صاحب نے بڑا اچھے انداز میں رد کر دیا ہے۔ وقد خالفہ فی ذلک شیخ محی الدین النووی رحمہ اللہ فقال والازہر عندی جوازہ لمن تمکن وقویت معرفتہ۔ ہاں، جس کے پاس علم سند، علم جرح و تعدیل، علل وغیرہ مضبوط ہے وہ اس میں حکم لگا سکتا ہے، تو ایسی بات ہے ہی نہیں۔ تو پھر آگے امام یعنی
کیا نام عراقی صاحب نے تفصیل رد کیا ہے اور سارے رد کرتے ہیں، یعنی امام ابن صلاح کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو عام عرف عام میں مشہور ہے۔ ہاں الحمدللہ امام مزی صاحب، ابن حجر صاحب رحمہ اللہ، شیخ البانی صاحب، شیخ ابو اسحاق الحوینی صاحب، مولوی یمانی صاحب، اس طرح بڑے بڑے جہابزہ فن آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ تامہ دیا ہے، انہوں نے علم حدیث پر علم حدیث کی خدمت کی اور حق ادا کر دیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔